ظاہری اعمال ہیں اس لیے کہ ہمارا دل صحیح ہو جائے۔ اصل تو مسئلہ اللہ کے یہاں دل کا ہے۔ اگر ہمارا یہ دل صاف ہے، پاک ہے، تو ہمیں وہاں کامیابی ملے گی، چاہے کوئی بھی ہے۔ اور اگر دل گندا ہے تو پھر وہاں ناکامی ہوگی۔ وقد خاب من دساہا، ناکام و نامراد ہوگا وہ دل، وہ شخص جس کا دل گندا ہوگا۔ دل صاف کاہیں سے ہونا چاہیے؟ یہ جو خانقاہیں ہیں، پہلے بھی تھیں، ابھی بھی جو کچھ کام ہو رہا ہے، ان خانقاہوں میں کس چیز پر محنت ہوتی تھی؟ ان خانقاہوں میں ہماری ظاہری نماز صحیح ہو جائے، اس پر محنت نہیں تھی، وہ تو ہو جائے گی۔ ظاہری اعمال صحیح ہو جائیں، اس پر محنت نہیں ہوتی تھی، یہ تو ہو ہی جائیں گے۔ محنت کس پہ ہوتی تھی؟ دل پر۔ دل سے حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر، یہ چیزیں نکل جائیں۔ جب یہ چیزیں نکل گئیں تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں نکلی ہیں، چاہے ہم ظاہر میں کتنے بھی بڑے عابد ہیں، عالم ہیں، حاجی ہیں، حضرت جی ہیں، قطب ابدال ہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ چیزیں نہ نکلیں۔ تو خانقاہوں میں اصل جو محنت ہوتی ہے، اور خانقاہوں کا جو اصل مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ دل ہمارا صاف ہو جائے اور دل گندگیوں سے صاف ہو جائے۔ اسی میں ایک سب سے اہم چیز ہے حسد۔ حسد کے بارے میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ حسد جب دل میں آتا ہے، جس وقت دل میں آتا ہے، اس سے پہلے کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، اس سے پہلے کی جتنی بھی نیکیاں ہیں، ساری نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کے ڈھیر کو آگ ختم کر دیتی۔ سوکھی لکڑی کا ڈھیر ہے، آگ لگ گئی، ابھی 1 گھنٹہ پہلے گئے تھے، بھئی کیا کریں، راستے میں جہاں راستہ بند ہے وہ لکڑ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، کیوں بولیں گے؟ اور اس میں آگ لگ گئی۔ 2 گھنٹے بعد جب پہنچے تو کیا بولیں گے؟ لکڑی کا نام نہیں لیں گے، وہاں راکھ کا ڈھیر ہے، لکڑی کا نام بھی ختم۔ اسی طریقے سے جب حسد دل میں آتا ہے تو نیکیاں بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، اس سے پہلے کی سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر میری 20 سال کی عبادت ہے، 20 سال کی نیکیاں ہیں، اگر 20 سال کے بعد میرے دل میں حسد آیا تو 20 سال کی ساری نیکیاں ختم۔ کتنا خطرناک ہے یہ بیماری۔ اسی کے بارے میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ، چونکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حکیم تھے، دلوں کے امراض کے علاج تھے، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ بھی حکیم تھے۔ انہوں نے اس کے اوپر جو بات کہی ہے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔ حسد ایک روحانی مرض اور اس کا علاج۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ ہم پہلے اپنے مرض کو پہچانیں۔ یہ چیزیں میرے لیے ہیں، اپنے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں۔ ایسی چیزوں کو سن کر، ایسی باتوں کو سن کر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں کہ یہ مرض میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو اس کو علاج کی کوشش کریں۔ اس کا علاج بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کا علاج اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا کرنے میں، اللہ والوں کی صحبتوں سے وہ اس کا علاج ہوا کرتا ہے۔ تو اسی کو فرمایا حسد ایک روحانی مرض اور اس کا علاج۔ حسد کی حقیقت، حسد کے یہ معنی ہے کہ کسی شخص کو فارغ البالی یا عیش و آرام میں دیکھ کر کڑھے اور اس کی نعمت کے جاتے رہنے کو پسند کرے۔ یہ حسد کی پہچان ہے۔ اب مجھے اپنے دل کی اگر پہچاننا ہے کہ میرے دل میں حسد ہے یا نہیں، اگر میں کسی کی عزت، کسی کا عمدہ گھر، کسی کی عمدہ گاڑی، کسی کی شہرت، اس کو سن کر دیکھ کر کڑھ رہا ہوں، اپنے من میں کڑھ رہا ہوں، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، اور میری یہ اندر کی چاہت ہے کہ یہ چیز اس سے ختم ہو جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس کی بے حرمتی کری تو مجھے خوشی ہو اندر ہی اندر، اس کا نام حسد ہے۔ اور حسد کرنا حرام ہے۔
چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے پر نعمت دے کر حسد کرنے والا گویا میری اس تقسیم سے ناراض ہے جو میں نے اپنے بندوں میں فرمائی ہے۔ یہ حدیث قدسی کے الفاظ، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، یہ آیت نہیں ہے بلکہ زکریہ علیہ السلام کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح جلا دیتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتی ہے۔ البتہ ایسے شخص پر حسد کرنا جائز ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ظلم یا معاصی پر خرچ کر رہا ہو، مثلا مالدار ہو اور شراب خوری زنا کاری میں اڑا رہا ہے، اس سے کڑھنا، حسد مطلب کڑھنا، وہ اپنی نعمت کو حرام کاری میں کر رہا ہے تو اس سے کڑھنا یہ تو جائز ہے۔ یہ کتنا اپنی نعمت کو حرام کاری میں لگا رہا ہے، بری چیزوں میں لگا رہا ہے تو وہاں تو جائز ہے، لیکن ویسے کسی چیز کی نعمتوں کو دیکھ کر، اچھائی کو دیکھ کر کڑھنا یہ بالکل حرام ہے۔ لہذا ایسے شخص سے مال چھن جانے کی تمنا نہیں بلکہ اس فحش و معصیت کے بند ہو جانے کی آرزو ہے، اور اس کی شناخت یہ ہے کہ اگر مثلا وہ شخص اس معصیت کو چھوڑ دے تو اب اس نعمت کے جاتے رہنے کی آرزو بھی نہ رہے۔ یہ ہے مطلب اس کے لیے جو آدمی اپنی نعمت کو برائی میں شریک کرتا ہے۔ یاد رکھو عموماً حسد کے باعث یا تو نخوت یعنی تکبر و غرور ہوتا ہے یا عداوت، خباثت، نفس کو بلا وجہ اللہ کی نعمت میں بخل کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جس طرح میں کسی کو کچھ نہیں دیتا اس طرح اللہ بھی دوسروں کو کچھ نہ دے۔ حسد کا مطلب یہ اللہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر وہ گویا اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہ نعمت چھن جائے، اسے کیوں مل گئی، اللہ نے نعوذ باللہ یہ نعمت اسے غلط دے دی، اللہ کے فیصلے کو وہ رد کر رہا ہے اس لیے حرام ہے، اور اسی طریقے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اس سے نفرت کر رہا ہوں یا میں اسے کچھ نہیں دے رہا ہوں اور وہ اللہ بھی اس کو نہ دے۔ حسد کا علمی علاج، علمی علاج تو یہ ہے کہ حاسد کو جاننا چاہیے کہ اس کا حسد اسی کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس محسود حسد کیا ہوا کا جس پر حسد کر رہا ہے کچھ بھی نہیں بگڑتا بلکہ اس کو تو اور نفع ہے کہ حاسد کی نیکیاں مفت میں اس کے ہاتھ آ رہی ہیں، برخلاف حاسد کے کہ اس کے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی حسد سے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مخالف تھا، بہت حسد رکھتا تھا، بہت برا بھلا کہتا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا علاج اس طریقے سے کیا کہ بازار گئے اور بہت سارے تحفے تحائف خریدے، بڑھیا بڑھیا، اور لے جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا حاسد کا اور وہ ہدیے اس کو پیش کیے۔ وہ ایک دم سے چوکنا گھبرا گیا، بھئی کیا بات، میں تو ان کی مخالفت کرتا ہوں، برائی کرتا ہوں اور یہ مجھے ہدیہ پیش کر رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے کہا کہ حضرت یہ کیوں میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ کہ نہیں بھئی آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آپ کا میرے اوپر بہت زیادہ احسان ہے، میں اس احسان کو بھلا نہیں سکتا، میں کچھ یہ ہدیہ آپ کی خدمت میں اسی لیے لایا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت میں تو آپ کی مخالفت کرتا ہوں، گالی دیتا ہوں، حسد رکھتا ہوں، میں نے کیا احسان کیا؟ کہ نہیں بھئی آپ نے میرے اوپر بہت زیادہ احسان کیا۔ جب بار بار کہتے رہے اس نے کہا کہ حضرت کیا کیا میں نے؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی تم مجھے گالی دیتے ہو، برا بھلا کہتے ہو، حسد رکھتے ہو، تم نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تم سارے یہ کام کرتے ہو، تو کم از کم وہ نیکی مجھے مل رہی ہے، کل قیامت میرے کام تو آئیں گی، میری اپنی نیکی میرے کام آئیں گی، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن تم مجھے گالی دے رہے ہو، تم مجھے حسد کر رہے ہو میرے سے، تم میری چغلی کر رہے ہو، میری غیبت کر رہے ہو، تو یہ گارنٹی ہے کہ تمہاری نیکی مجھے مل رہی ہے، تو وہ نیکیاں کل قیامت میرے کام آئیں گی اور وہ میں کل قیامت میں اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤں گا، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اس سے کیا معلوم ہوا کہ حاسد جب حسد کرتا ہے تو اس کی نیکیاں اس کو ملتی ہیں جس سے وہ حسد کر رہا ہے۔ تو حسد کرنے والا کا حسد سے دین کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ حسد سے دین کا نقصان،
دین کا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے کیے ہوئے نیک اعمال حبط یعنی ساقط ہو جاتے ہیں، نیکیاں چلی جاتی ہیں، اور حق تعالیٰ کے غصے کا نشانہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وسیع خزانے کی بے شمار نعمتوں میں بخل کرنا ہے اور چاہتا ہی نہیں ہے کہ دوسروں پر انعام ہو۔ دین کا نقصان تو یہ ہوا کہ نیکیاں گئیں، نیکیاں دوسروں کو لے گئیں، اور اوپر سے اللہ کا وہ جو ہے اللہ کے غصے کا نشانہ بن گیا، یہ دین کا نقصان ہے۔ اور حسد سے دنیا کا نقصان یہ ہے، حاسد ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا اور اسی فکر میں گھلتا رہتا ہے کہ کس طرح فلاں شخص کو ذلت و افلاس نصیب ہو، اندر ادھر کوڑتا رہتا، وہ بڑھتا رہتا ہے، یہ کوڑتا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے بے عزتی ہو، اس کی بے حرمتی ہو، اس کا اتنا بڑھیا کام چل رہا ہے، یہ کام رک جائے، اسے کیسے ٹینڈر مل گیا، اس کا ٹینڈر مطلب یہ کینسل ہو جائے، اندر ہی اندر کوڑتا رہتا ہے۔ تو یہ اندر ہی اندر کوڑنا ہے، رنج و غم ہے، اسے جو پریشانی ہے یہ اس کو پہنچتی رہتی ہے، یہ اس کے دنیا کا نقصان ہے۔ پس جس پر حسد ہے اس کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے کہ مجھے بہت رنج پہنچانا چاہیے، مجھے بہت رنج پہنچانا چاہتے تھے اور خود ہر وقت کے رنج میں گرفتار ہو گئے۔ جس پر حسد کے ذرا اسے خوش ہونا چاہیے، بھائی ٹھیک ہے تو حسد کرتا رہے، میں تو کچھ سوچ نہیں رہا، اور اپنا بھی اپنے حسد میں جل رہا ہے، لہٰذا اس کے حسد سے اس کی تو مراد پوری ہو گئی، اور حسد کرنے والا بڑے خسارے میں رہا۔ تم ہی سوچو تمہارے حسد کرنے سے محسود کو کیا نقصان ہوا۔ ظاہر ہے کہ اس کی نعمت میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی، بلکہ اور نفع ہوا کہ تمہاری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گئیں۔ کیسا الٹا قصہ ہوا، حاسد چاہتا تو یہ تھا کہ محسود دنیا میں تنگ دست ہو جائے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی نعمتیں بحال رہیں اور دین کی نعمت نفع میں ملی، اور حاسد نے عذاب آخرت بھی سر رکھا اور اپنی قناعت و آرام کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت کی خلش اور دنیاوی کوفت خریدی، تو ایسی صورت ہو گئی کہ دشمن کے ڈھیلا مارنا چاہتا تھا وہ اپنے ہی آ لگا، جس سے اپنی آنکھ پھوٹ گئی۔ اور ترہ یہ کہ دشمن یعنی شیطان کو بھی ہنسنے کا موقع مل گیا، خصوصاً اگر کسی عالم یا متقی پر حسد کیا جائے کہ اس کا علم و تقوی زائل ہونے کی تمنا ہو، تو یہ حسد سب سے زیادہ برا اور بدتر ہے۔ اب حسد کا علاج کیا ہے؟ حسد کا عملی علاج حسد کا یہ ہے، مقصود تو یہ ہے کہ تم محسود کی عیب جوئی کرو، محسود کی یعنی جس کا حسد، جس سے حسد ہو رہا، تم اس کے عیب تلاش کرو، اور رنج و غم کے گھونٹ رات دن پیو، لہٰذا تم نفس پر جبر کرو اور قصداً اس کے منشا کے مخالفت کر کے اس کی ضد پر عمل کرو، یعنی محسوس کی تعریفیں بیان کرو جو اسے مرحمت فرمائی ہیں۔ یعنی ہم جس محسوس جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ اپنے اندر کے عیب کو دیکھے، وہ اپنے اندر کے عیب کو دیکھے، میرے اندر کتنے عیب ہیں، اور ان عیبوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ وہ جو حسد کر رہا ہے اس کو نہ چھیڑے، نہ اس کو کچھ کہے، اپنے اندر غور کرے کہ میرے اندر کتنی برائیاں ہیں، میرے اندر کتنے عیب ہیں، اپنی عیبوں کو اور اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جب چند روز بتکلف ایسا کرو گے تو محسود کے ساتھ تم کو محبت پیدا ہو جائے گی، اور جب عداوت جاتی رہے گی تو حسد بھی نہ رہے گا، اور رنج و غم سے تم کو نجات مل جائے گی جس میں حسد کی وجہ سے تم مبتلا ہو رہے ہو۔ حاسد بھی یہ دیکھے کہ میرے اندر کتنے عیب ہیں، میں خواہ اس سے جل رہا ہوں، میرے اندر کیا کمی ہے، مجھے یہ کام نہیں ملا تو کیوں نہیں ملا، روز یہ برکت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے۔ وہ اپنے اندر کو دیکھے اور اپنا علاج جب کرے گا تو انشاءاللہ اس کو اس کا فائدہ ہوگا اور حسد بھی دور ہو جائے گا۔